السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ معروف اور مشخص روایات کے مطابق سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام زمین کی طرف حبوط کرنے کے بعد 940 سال اس کرۂ ارض پر رہے، اس کو رونق بخشی، پھر کریم رب نے آپ کو اپنی طرف ملائے اعلیٰ میں بلا لیا۔ جنت الماوا پر اہل علم کا اختلاف ہے۔ مثلا کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ زمین ہی پر ایک خصوصی کیفیت بنا دی گئی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحرا میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے بنائی تھی کہ مائدہ جنت سے نازل فرما دیا تھا، جس طرح کریم رب نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے صحرائے سینا میں ایک کیفیت بنائی تھی، اس طرح آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ ہماری والدہ کریمہ کے لیے اللہ نے اس زمین پر جنت الماوا سجا دیا تھا۔ لیکن یہ روایت بہت شاذ ہے۔ صحیح یہ ہے، انسب یہ ہے، درست یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور ہماری مادر مہربان حوا سلام اللہ علیہ عالم بالا میں رہے، اور زمین پر حبوط کرنے کے بعد ماجی سلام اللہ علیہ نے ورود فرمایا جدہ میں۔ جدہ کو اس نسبت سے جدہ کہتے ہیں، آپ کے علم میں جدہ کا مطلب دادی ہے، اور نہایت معروف روایات کے مطابق جس کو علماء عرب نے بھی تسلیم کیا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام حمالہ میں اترے۔ حمالہ کے سنگریزوں نے حضرت سیدنا و جدنا و ابونا آدم علیہ السلام کی نورانی قدوم میمنت لزوم کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اہل تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے، روایات میں ہلکا پھلکا اختلاف ہے، لیکن 40 سال بعد آپ کی ملاقات ماجی سے ہوئی مزدلفہ میں۔ یہ مزدلفہ کا لفظی ازدلفہ افعال کے وزن پر ہے، ازدلفہ معانے کا کرنا، گلے ملنا، یہاں پر ماجی سے ملاقات ہوئی۔ پھر دونوں عظیم ہستیاں جبل الرحمت پر تشریف لے گئے، اللہ کے حضور نیاز فرمایا، مناجات پیش کیے۔ اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام نے ملائکہ کے تعاون سے خانہ کعبہ بیت العتیق کی تعمیر فرمائی۔ تو 960 سال اس دنیا میں آپ رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ عالم مثال میں جب آپ کے سامنے آپ کی اولاد کو سجا دیا گیا تو آپ نے انبیاء کی طرف دیکھا، ان کی صورتیں چمک رہی تھی۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام اس موقع پر بلند مقام پر تھے، مقام محمود پر۔ آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے آگے نہیں تھے، بلکہ تمام خلائق کی سرپرستی فرما رہے تھے، روح اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو انبیاء علیہ السلام کے مبارک چہرے اس بزم میں جو عالم مثال میں آراستہ ہوئی تھی چمک رہے تھے۔ آپ نے داؤد علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا، میرے رب میرا کون سا بیٹا ہے؟ فرمایا، تیرا بیٹا داؤد خلیفۃ اللہ ہے، بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے۔ فرمایا عمر؟ رب کریم نے فرمایا کہ 60 سال عمر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کم عمر ہے، میں اپنی عمر میں سے 40 سال دیتا ہوں۔ تو اس طرح سیدنا داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو گئی۔ بعض روایات میں اس کے علاوہ بھی ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب یہ سوال کہ آدم علیہ السلام کی نسل مبارک کیسے پھیلی، اس کے حوالے سے یہ جو باتیں معروف ہوئی ہیں، مشہور ہوئی ہیں، معروف تو نہیں مشہور ہوئی ہیں، کہ صبح پیدا ہوئے، شام کو پیدا ہوئے، ایک دن پیدا ہوئے، دوسرے دن پیدا ہوئے، پھر آپس میں شادیاں ہوتی تھی، نہیں،
ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ محرمات شروع سے محرمات ہیں، محرمات شروع سے محرمات ہیں۔ بہن محرمات میں ہے، پھپھی محرمات میں ہے، خالہ محرمات میں ہے، بھتیجی محرمات میں ہے، بھانجی محرمات میں ہے، سوتیلی ماں محرمات میں ہے، رضائی ماں محرمات میں ہے۔ محرمات شروع سے محرمات ہیں۔ انسان کی آبرو شرف سے جڑی ہوئی ہے۔ الہامی شریعت میں اور تکوینی شریعت میں کہیں پر بھی انسانی آبرو اور شرف پر کوئی قدغن وارد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی اولاد سیدنا آدم و حوا سلام اللہ علیہما کو سیدنا حضرت حابیل عطا ہوئے، اور قابیل شر کے راستے پر گیا، شیطان کے راستے پر گیا، سیدنا حابیل علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس کے کافی عرصہ بعد سیدنا شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر ایک اور فرزند، بعض نے حتائیل نام لکھا ہے، بعض نے حزاکیل نام لکھا ہے، کچھ اور نام بھی اس حوالے سے منقول ہے۔ سیدنا شیس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ پر 50 صحائف نازل ہوئی۔ ان دونوں ہستیوں کے لیے حوران بہشتی آئیں، حوران بہشتی۔ سیدنا شیس علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ بھی حور تھی، اور دوسرے بزرگ سلام اللہ علیہ کی زوجہ مکرمہ بھی حور تھی۔ دونوں کے ہاں اولاد ہوئی، ان کی اولاد کی پھر آپس میں شادیاں ہوئی، اور اس طرح انسان کی نشو و نما جس انداز سے ہوتی ہے اس انداز سے ہوتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم پر کرم فرمائے۔ اور حدیث پاک مشہور ہے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وصفی اعتبار سے، صنفی اعتبار سے تو آپ بنی آدم میں سے ہیں علیہ السلام، وصفی اعتبار سے میرے آقا نے آپ کو حور کہا ہے، ابنتی فاطمہ حوراء آدمیہ۔ تو ان کے لیے جنت سے حورین تشریف لائیں، وہ ان کی ازواج بنی، اور اس انداز سے نسل آدم آگے بڑھی۔ حضرت اقبال نے اس پر تفسیر عطا فرمائی ہے، تیرا جوہر نوری نوری پاک ہے تو، تیرا صید زبوں افرشتہ حور، کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔